ایک اور اعتراض جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس سیف سٹی کے کیمراز کی جو ہے فوٹیج اس بارے میں، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ کدھر ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج، کیوں نہیں اس کو دکھاتے؟ تو کیوں نہیں دکھاتے آپ لوگ؟ تمام فوٹیجز عدالت میں پیش کی جاتی ہیں. پہلے میں آپ کو بتا دوں سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں وہ واحد کیمراز ہیں جو کہ قابل ادخال شہادت ہے، ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہمارے پاس وہ تصویریں ٹائمنگ کے ساتھ موجود ہیں، ہم نے کیس میں بھی لگایا ہوا ہے. آپ لوگ اس کو پبلکلی ریلیز کیوں نہیں کر رہے؟ پبلکلی عدالت کو ایکچولی وہ ان کا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ جو بندے اندر گئے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نہیں تھے، وہ کسی اور کے تھے. ان کے بندے گیٹ تک تھے، اندر کسی اور کے، کوئی اور اندر گئے. چلے وہ اندر کے جو بندے ہیں وہ گرفتار ہوئے، اندر سے گرفتار ہوئے. اچھا، ان کے تمام کے واٹس ایپ گروپس، ان کے انسٹا، ان کے تمام موجود ہیں. عدالت میں سارے بندے سارے ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے جا چکے ہیں. 96/2023 FIR نمبر اس میں موجود ہے سارا. اچھا، اور جو فرد جرم وغیرہ عائد ہوئی اس کے ساتھ ہی ساری چیزیں اٹیچ کی جاتی ہیں. اچھا، اس سارے معاملے کے اندر ایک اور ایلیمنٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی بندے نا پولیس والوں نے بڑی دہاڑیاں لگائی ہیں جب یہ 9 مئی کے چکر میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. وہ یا تو وہ مطلب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ جی پیسے دیو ورنہ ہم آپ کو پھنسا دیں گے، اور آپ ایسا پھنسیں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے. بہت اچھا سوال، تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. اب دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ ہمارے لیے چیز تھی وہ یہ تھی کہ لوگ کون ہیں. لوگ سب سے پہلے موقع سے اندر سے پکڑے گئے، موقع سے باہر سے پکڑے گئے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان کے واٹس ایپ گروپس تھے، انہیں واٹس ایپ کے جو فون برآمد ہوئے ان سے ملے، اس سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے. اس کے بعد CTD، اسپیشل برانچ، IB، یہ تمام جو انٹیلیجنس کے ادارے ہوتے ہیں انہوں نے لسٹوں کو دکھایا کہ ہم نے جیو فینسنگ سے دیکھا کہ جیو فینسنگ سے، لیکن وہ تو ہوتا ہے آپ بھی وہاں سے گزرے ہو، یہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی گزرا ہو، لیکن اس میں جیو فینسنگ ایسی نہیں دیکھی جاتی کہ اس موقع پہ وہ دیکھی جاتی ہے وہ کدھر کدھر سے آ رہا ہے. وہ پتہ چلتا ہے وہ گلبرگ اکٹھا ہوا، اب وہ مین بولیوارڈ پہ ہے، اب وہ شیرپور کراس کر رہا ہے. یعنی جس طرح میں آپ کے پاس آیا ہوں ٹریس آ جائے گا، ٹریس آ جائے گا، ٹریل آ جائے گا، تو اس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں اس ٹریل کو. وہ سارا اکٹھا کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے جو ان کے جو گروپس تھے اس کے اندر جتنی انفارمیشن آ رہی تھی اس سے کیا، جو ویڈیوز کی تصویریں تھیں اس سے آئیڈینٹیفائی ہوئے. اس کے بعد وہ بندے جو کہ پرائیویٹ کیمراز میں یا ان کے اپنے فونوں کی ویڈیوز میں نکلے وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے. پھر ایک اخبار میں اشتہار دیا گیا، بلکہ ریگولر اشتہار دیے گئے 50-50 کر کے کہ ان کے ویئر اباؤٹ بتائے جائیں. لوگ اس میں انعام بھی رکھا گورنمنٹ نے، وہ آ گئے. یعنی یہ 7-8 سٹیپس تھے جن کے ذریعے یہ بندے سارے کے سارے آئیڈینٹیفائی ہوئے. اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی ہم نے بندے کو بلا ہو جائے کہ جو گزرنے والا ہے اس کو اٹھا کے ڈال دے، وہ نہیں ہم نے کرنا، بالکل فیئر ہم نے چلنا ہے. یہ تمام بندوں کی جب فہرست بن گئی، یہ جب پکڑے، ان کے علاوہ کسی کو پکڑ کے آپ ڈال نہیں سکتے. محسن نقوی صاحب نے اس کو بڑا کلوزلی سپروائز کیا، سیکرٹری پروسیکیوشن نے، اس کے بعد سب لوگوں نے اس کے گزرتا ہے چلان اس میں سے دیکھا. اب اس میں یہ نہیں آپ کر سکتے کہ میں اس بچہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہے اس کو پکڑ کے ڈال دوں، اس کی تو جیو لوکیشن وہاں نہیں آ رہی ہوگی، اس کی ویڈیو نہیں ہوگی. نہیں، لیکن ایسے کیسز ہیں کہ ایسے کوئی بیچارے ایک فوڈ پانڈا والا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں کھانا ڈیلیور کر کے وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے پکڑ لیا. بالکل ہو سکتا ہے وہ آیا ہے جیو فینسنگ میں نے کیا، بالکل آیا ہوگا. اس کے بعد اس کے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کی ویڈیو سے میچ کریں گے. 7-8 سٹیپس ہیں. تو لہٰذا جو آپ کا پہلا سوال ہے نا کہ جی پکڑ لیا تمہیں ڈال دیں گے، تم کون جا رہے ہو، ABC ادھر آؤ، تم 10 لاکھ روپے دو ورنہ تمہیں ڈال دیں گے، ہو ہی نہیں سکتا. اس سٹیپس کے علاوہ کوئی بندہ ڈلا ہی نہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی ایک کمپلیٹ بھی نہیں آئی جی لوگوں نے، پولیس والوں نے پیسے مانگے ہوں؟ پولیس والوں کے پیسے لینے کی وجہ یہ اتنا لینے کی وجہ یہ تھی، اور پیسے لینے کے الزامات کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں ہر اس بندے کو اس فلٹر سے گزارا ہے. الزامات کی وجہ یہ ہے پولیٹیکل کیس. پولیٹیکل کیس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سیاسی پارٹی انوالوڈ ہے. یہ ایک کیس ہے جس میں دہشت گردی کی گئی، آگ لگائی گئی، کانسپریسی کی گئی. لیکن اس میں کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کا لوگ انوالوڈ ہیں تو وہ اس کو بالکل اس کو دوسرا اینگل دیتے ہیں. اچھا، اب جہاں تک کیسز کا ہم نے IAB انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا بنایا. محسن نقوی صاحب نے منسٹرز کی کمیٹی بنائی، اس نے جیل میں جا کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ بھائی آپ بتائیں، پوچھیں. دیکھیے الزام لگانے پہ تو یہ لگا دیا گیا تھا کہ 3000 عورتیں ریپ ہو گئی ہیں، پکڑی ٹوٹل 82 عورتیں گئی تھیں اس دن تک. ٹھیک ہے. تو یہ الزام تو کسی قسم کا بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے جو پیچھے ایک فلٹر، اس کا طریقہ کار، اس کا طریقہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کا اور پکڑنے کا رکھا، وہ تو یہی تھا. تو آپ کے مطابق پکڑنے کا جو طریقہ کار تھا وہ فلالیس تھا، لیکن اس میں کچھ فلاز نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل عورتوں کی آپ نے بات کی 82 خواتین ہیں، اس وقت 82 تھی، پھر 100 کے قریب ہوئی. مطلب جب الزام لگایا گیا کہ 3000 عورتیں خدا نخواستہ ریپ ہو گئی، تو ہم نے کہا اگر ایک کو بھی دیکھیے وہاں پہ ASP بیکاز اس پہ میری نا خان صاحب سے خود ملاقات ہوئی تھی 9 مئی کے بعد.
تو میرے سامنے بھی انہوں نے بیٹھ کے بات کی تھی, تو میں نے ان کو کنفرنٹ کیا, میں کہا خان صاحب کیوں اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں, فار گاڈ سے, کہ یہ ان کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی. میں نے ان سے کہا بالکل. اس کے بعد جو ہماری ڈی سی صاحبہ, ایس ایس پی صاحبہ جیل میں گئے, انہوں نے جیلوں کا بھی بتایا, ادھر کیمراز بھی لگے ہوئے تھے, ان کی عورتوں کے الگ پورشن تھے, تمام عورتوں کو وومن پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا. ہمارے پاس 3 اے ایس پیز تھیں, 3 ایس پیز تھیں لیڈیز, انہوں نے اس کو سپروائز لیکن کیا. ایک پرابلم ہے نا, وہ یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہی, مثال کے طور پہ صنم جاوید کا کیس اٹھا کے دیکھیں, عالیہ حمزہ کا کیس اٹھا کے دیکھیں, آپ ان کو لاہور سے پکڑتے ہیں, لیکن ان کے کیسز آپ نے میاں والی میں بھی کھولے ہوئے ہیں, گجرانوالہ میں بھی کھولے ہوئے ہیں. صنم جاوید کو تو آپ نے پورا پنجاب گھما کے رکھا. جی, اس کے میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک ہوتی ہے کانسپریسی 34 کرمنل کانسپریسی, ایک ہوتی ہے کامن انٹینشن, ایک ہوتی ہے آپ کو کنسپائر کرتے ہیں بہت سارے لوگ مل کے. وہ میں یہاں بیٹھ کے ہم 4 بندے کنسپائر کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم ایک, ہماری انٹینشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ 50 جگہوں پہ بلوا کروائیں گے, یا اللہ نہ کرے کوئی اور ہنگامہ کر شیشے توڑائیں گے, بلاسٹ کرائیں گے. وہ ہر جگہ کیس رجسٹر ہوگا, ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر 40 جگہوں پہ ہم نے کر لیا اکٹھا, یہ نہیں ہوگا. تو وہ بیسکلی ہر ضلع کی, میں اور آپ کر رہے ہیں, ہر ضلع کی عدالت میں جو وہ جاتی رہے گی. جی ایسا ہی ہوگا. اگر دیکھیے میں یہاں ہم بیٹھ کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ منصور نامی بندے جتنے ہم نے مار دینے آج, اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے, نہ کریں, نہیں آپ نے پہلے اچھا. اب یہ جو 40 بندے ہم 40 سے 36 ضلعوں میں ہم واردات کر دیتے ہیں, اب وہ کیا یہاں بیٹھ کے اس نے کرائی ہے کہ وہ 36 کے 36 ضلعوں میں اس کی انٹینشن نہیں آئے گی؟ ٹھیک, آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ٹھیک آئے گی نا. وہ اس حساب سے چلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ریلیجیس پارٹی ہے, نہیں صنم جاوید کا, اگر چلے میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیتے ہیں نا, کہ صنم جاوید کو پورے پنجاب میں گھمانے کی ریزن کیا تھی؟ میں آپ کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا بھی جگہ پہ اس کی انٹینشن آ رہی ہے کسی چیز کے اندر, اس کو ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے؟ کیا مراد ہے انٹینشن؟ مثال کے طور پہ ہم یہاں 2 بندے بیٹھے پلان کر رہے ہیں. صنم جاوید, چلے میں وہ ایگزامپل رکھتا ہوں, صنم جاوید کہتی ہے نکلو عمران خان کی خاطر احتجاج کرو. اب تو پورے پاکستان میں جہاں جہاں صنم جاوید کی اس کال کے اوپر لوگ نکل آئے, تو دیکھا بھائی صنم جاوید جو ہے نا پورے پاکستان میں ہر ثابت کرنے میں عدالت میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ تمام لوگ جو کہ نکلو اس کال کے اوپر ہیں, وہ ایک نکلو اس کال کے اوپر اور جا کے چندہ دے دو کسی خیراتی ادارے میں, یا نکلو اس جگہ کے اوپر, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ہر جگہ ایک ہی طرح کے پیٹرول پمپ, ایک ہی طرح کی چیزیں یوز ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ان لوگوں نے مل کے یہ کام کروایا ہے, تو اس کو صرف ایک ہی ضلع میں بلایا جائے کہ ہر ضلع میں, جو میں نے آپ کو پہلے ایک نان پولیٹیکل یا اس میں پولیٹیکل نہیں تھا کہ مثال دی کہ ہم نے قتل کرنے بندے یہاں بیٹھ کے اور 10 جگہوں پہ یا 20 جگہوں پہ کرائیں گے, تو صرف ایک ضلع میں اس کو فارغ کر دیں گے, باقی جرم نہیں ہوا. صنم جاوید کے اوپر کیا الزامات ہیں مجھے بتائیے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ تمام چیزیں ہم نے عدالت میں ثابت کی ہیں, بھیجی ہیں, اسی بیسس پہ ان کی ضمانتیں خارج ہوتی رہی ہیں نا, ورنہ ہمارے پاس تو 7-7 6-6 دن کا ریمانڈ رہا ہے. نہیں, لیکن وہ خارج بھی کس طرح ہوتی رہی ہیں کہ وہ ایک سے اس کو رہائی ملتی تھی, آپ دوسرے میں گرفتار کرتے سر جی, دوسرے سے ملتی تھی, ریکویسٹ یہی ہے نا, میں نے آپ کو عرض کیا اگر 30 40 25 15 جگہوں پہ میں اور آپ مل کے جرم کروائیں گے تو 15 جگہوں پہ اس کی طلبی کرائی جائے گی کہ ایک جگہ پہ کر کے فارغ کر دیں گے. لیکن یہ تب آپ کریں نا جتنی دیر وہ گرفتار ہے, آپ اس کو ایک کورٹ سے جیسی رہائی ملتی ہے اس کی دوسری ایف آئی آر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے اگر ایف آئی اے نے کسی چیز میں گرفتار کیا ہے, اگر اس کا کوئی پوسٹ ایسی ایف آئی اے کے پاس ہے یا کسی اور صوبے کے پاس ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, وہ اسی میں گرفتار کریں گے نا. مثال کے طور پر پرویز لائی صاحب کی اگر کسی اور جگہ سے نکل کے ہوئی ہے اینٹی کرپشن میں, تو وہ اسی اور عدالت میں کیا ہے, ایف آئی اے میں بھی تو ہوا ہے نا, اس کا میرا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تو اپنے جرم کی ایک جگہ پہ ان کی طلبی کروانی ہے. اب اس میں دو ایک بحث ہے کہ ایک جگہ پہ گرفتار کر رہے ہیں ساری گرفتاری سمجھی جائے, یا الگ الگ ہم نے انٹروگیشن کرنی ہے, یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میکنزم تو پھر اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ ان آرگینک طریقے سے ہو رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی یار بندہ نہیں جان دینا سی اس کو. بندے چلے گئے نا, جب عدالت نے کہا تو بندے چلے گئے. آپ کے خیال میں عدالت کے کہنے پہ گئے ہیں؟ میرے 100% یقین ہے کہ عدالت کے کہنے پہ گئے, لیکن یہ میرا 100% یقین ہے کہ ہم نے بہت سارے بندے پکڑے جن کا ہم نے ریمانڈ طلب کیا اور عدالت نے ڈسچارج کیا, ہم نے ادھر ہی رہا کر دیے. ٹھیک, عدالت کے بغیر تو میرے خیال سے وہ رہا نہیں ہوئی. آپ مجھے ایک بات بتائیے نا کہ یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ صنم جاوید کا اگر ہم ایک دوبارہ عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور بھی خواتین کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ کیس وہ ان کو رہائی ملتی تھی, سارا روپکار وغیرہ سب کچھ ایشو ہو جاتا تھا, وہ جیسے ہی کوٹ لکھپت جیل سے باہر نکلتی تھیں تو سامنے پولیس کا ڈالا پہلے تیار کھڑا ہوتا تھا کہ چلو جناب اگلے کیس ہی قانون. آپ اس کو 6 گھنٹے تک کا 1 دن تک کا ٹائم نہیں دیتے تھے کہ نہیں چیک تو کر لیں, کیا کہ چیک کر لیں کہ بھائی کسی اور میں اس کی گرفتاری مطلوب ہے یا نہیں ہے. کیوں مطلوب نہیں تھی, ہم نے پوری کیس فائل تیار کی ہوتی ہے تو عدالت ہمیں ریمانڈ دیتی تھی نا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے, آپ تو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گرفتار کر لیا. اگر ہمیں ریمانڈ ملتا تھا یا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا تھا, وہ پولیس کا نہیں ہوتا, وہ عدالت جوڈیشل ریمانڈ ملتی ہے. تو عدالت سے پوچھیے نا کہ اس کو نہیں دینا چاہیے, تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تم نے دوبارہ نہیں پوچھنا کسی کو, جس نے جو مرضی کرے. اچھا